لائف سٹاک کا بریفلی بتاتے ہوئے کہ لائف سٹاک سیکٹر ایگریکلچر کا 60% ہے. لائف سٹاک سیکٹر کے اندر ایک طرف سپورٹ ہے جو لائف سٹاک کارڈ کی مد میں ہے ان تمام فارمرز کو جن کے پاس جانور ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, تو ہم نے ایک لائف سٹاک کارڈ کی بدولت ان کو سپورٹ کیا تاکہ وہ جانور کی اچھی دیکھ بھال کریں اور اچھے داموں پر بیچیں. دوسری طرف ایک بریڈ امپروومنٹ, جب تک آپ کی بریڈ امپروومنٹ نہیں ہوگی آپ کی دودھ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, آپ کی گوشت کی پیداوار نہیں بڑھے گی. دنیا بھر کے اندر ملک بریڈ علیحدہ ہوتی ہے, میٹ بریڈ علیحدہ ہوتی ہے. پہلی دفعہ ایک بریڈ امپروومنٹ کا پروگرام بنایا جس پروگرام کے تحت ہم پنجاب کے 10 ڈویژنوں کے اندر سے 10 اضلاع کو اٹھائیں گے جہاں پہ ہم ہولسٹین فریزین کا کنونشنل سیمن, سیکس سیمن اور برامن کا سیمن سستے داموں پر فارمر کو دیں گے تاکہ بریڈ کے اندر امپروومنٹ ہو اور ملک ییلڈز کو بڑھایا جائے. اسی پروگرام کے اندر وہ اضلاع جو انڈیجنس بریڈز ہیں, مطلب کہ سائی وال ہے, چولستانی ہے, ڈیلی راوی کی بھینس ہے, ان کی بہتر سے بہتر سیمن ان کو سستے داموں پر پرووائڈ کیا جائے گا. آج بھی انفارچونیٹلی ہم ایف ایم ڈی کی سٹیج 3 پر ہیں, اور سٹیج 3 کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس, آپ نے دنیا کے پاس کہیں دودھ اور گوشت بھیجنا ہے تو آپ پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. آپ کا جی سی سی کنٹریز میں جا رہا ہے لیکن چائنا کو سپلائی کرنے کے لیے آپ کو کمپارٹمنٹ چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مالی سال کے اندر ہر سال لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ 10 کمپارٹمنٹ بنائے گا جس کے ذریعے 3 کلومیٹر کا ریڈیس کا ایریا ایف ایم ڈی کی کوریج لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کرے گا اور چائنا کی مارکیٹ اوپن ہوگی. پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایک اپ ہل ٹاسک لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے سی ایم صاحبہ کے کہنے کے اوپر لیا ہے جو ہے زون بنانا. زون بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے جب 2 زونز ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بنانے جا رہے ہیں, ان زونز بنانے کا مطلب ہے کہ آپ سٹیج 3 سے سٹیج 2 ایف ایم ڈی پہ آ جائیں گے, کہ مطلب کہ پوری دنیا کے لیے پاکستان اور پنجاب کا بالخصوص دودھ اور گوشت اوپن ہو جائے گا. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایگریکلچر سیکٹر, لائف سٹاک سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن کا ایک ہولسم ہولسٹک پلان لے کر آ چکی ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو رہی ہے. اور یہ سب کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو, فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پیداوار اور پروفٹیبلٹی کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا ایک بنیادی چیز کہ ہر کسان یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آئندہ سالوں میں کیا پنجاب گورنمنٹ کسان کی جو قیمت ہے اس کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی مرتبہ ویٹ کی آپ بالخصوص بات کر رہے ہیں. ویٹ کے علاوہ جتنی بھی کراپس ہیں وہ پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ڈی ریگولیٹڈ ہیں. آپ کے کئی دفعہ ادھر آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے, ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے کے تحت پنجاب سمیت باقی اضلاع نے گندم نہیں خریدی, لیکن اب جب مارکیٹ ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کر کے, امپاور کر کے. اور جتنے بھی سی ایم پنجاب نے منصوبے لائے اس پروکیورمنٹ کو بڑھانے کے لیے, ابھی تک فلور ملز اور گرین لائسنس ہولڈرز نے پرائیویٹلی تقریباً 1.9 ملین ٹنز آف ویٹ خرید لی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. سو اس پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ یہ فوڈ اتھارٹی کو ریپلیس کر سکے اور فارمرز کو اچھے دام دلوا سکے. اچھا منسٹر انفارمیشن صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت جنگ میں 40 شہری شہید ہوئے ہیں اور 11 جوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے, تو پنجاب حکومت ان کو کیا مالی امداد دے گی جو شہری شہید ہوئے ہیں اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کے لیے کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت؟ دیکھیے اس کا اناؤنسمنٹ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ خود کریں گی. ان کی جو شہادتیں ہیں وہ کسی پیکج کی اس کی محتاج نہیں ہے, ان کے لیے جتنا کیا جائے وہ کم ہے. کل آرمی چیف نے بھی اس بارے میں جو ہے وہ وزٹ بھی کیا تھا اور وہ بھی خود بھی انہوں نے اناؤنس کیا ایک پیکج کا. تو ہمارا سب کچھ ان کے لیے ہے اور ان کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا یہ بتائیے کہ محکمہ زراعت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈرائیورلیس ٹریکٹر پر کام کر رہا تھا, اس پر اب تک کیا پیش رفت ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس زراعت میں کم متعارف کرائی جا رہی ہے, بہت ٹیکنالوجی کب آ رہی ہے. دوسرا آپ نے بات کی تھی امپورٹ بل آئل کا کم کرنے کے لیے, جو تیل دار اجناس کا آپ کا منصوبہ اے ڈی پی میں ہے اس کے پی سی بن کے حوالے سے کئی مشکلات ہیں, اس دونوں کا میں آپ سے گزارش کروں کہ اے آئی جو ہے وہ فیوچر ہے, اور اے آئی کے اوپر نہ صرف ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بلکہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور چائنا کی بہت ساری کمپنیز ہمارے ساتھ اس میں ان ٹچ ہیں.
اور وی آر ان دا پروسیس آف اٹ. جب تک آپ بات کریں تیل دار اجناس کی، دیکھیں اس دفعہ بھی آپ کی کنولا اور رایا کی فصل بہت اچھی ہوئی اور ایک اسپیشل پیکج سی ایم نے نکالا تھا تیل دار اجناس کو پروموٹ کرنے کے لیے. سو جب سی ایم پنجاب نے ایک لیٹر لکھا وزیر اعظم پاکستان کو کہ نئی سیڈ ٹیکنالوجیز اڈیپٹ کی جائیں، جس کے اندر سویا بین ایک ایسی کراپ ہے جو آپ چاہے نان جی ایم او لائیں چاہے جی ایم او لائیں، آپ دنیا کے بہت سارے باہر کے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایسی سیڈ ٹیکنالوجیز آ جائیں جس کے اندر سے کاٹن ریوائول انشاءاللہ تعالیٰ کرنٹ سیڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی ہم اپنے ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر سیڈ ٹیکنالوجی جس طرح ہائبرڈ سیڈ ٹیکنالوجی آئی تو آپ کی میز کی کراپ کہاں کھڑی ہو گئی، آپ کی رائس ہائبرڈ کی کراپ آگے کہاں کھڑی ہو گئی. اور پہلی بار ہم نے ایک واٹر کنزرویشن کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا. جو 9 لاکھ ایکڑ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ارلی کاٹن کے اندر لگایا، وہ ارلی کاٹن ہم نے ساؤتھ پنجاب کا رائس کا ایریا اٹھایا جو کہ ہم نے 9 لاکھ ایکڑ کاٹن پر شفٹ کیا. سو کاٹن جب زیادہ لگی تو وہ بھی ایک تیل دار اجناس ہے جس سے آپ بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کے اوپر کرنٹ گورنمنٹ کا فوکس ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی سیڈ ٹیکنالوجیز لا کر اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیں گے. سر بتائیے گا کہ کسان تنظیموں کا الزام ہے کہ آپ کے جو کسان کارڈ ہے اس پہ مختص کردہ جو ایجنٹ ہیں وہاں پر 10,000 میں چیز 11,000 میں ملتی ہے، تو اس پہ بتائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر سندھ 10 معاہدے کے تحت پنجاب میں اگر چناب اور جہلم کا پانی بند ہوتا ہے تو یہاں پر ایگریکلچر سسٹم جو کتنا متاثر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کا تو جواب آپ کو انفارمیشن منسٹر نے دے دیا ہے. باقی کسان تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے بازو ہیں اور کسان تنظیموں کا ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں. ان کی رائے ہمارے لیے صاحب ہے اور فارمر کے لیے اگر گورنمنٹ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے، کوئی منصوبہ قائم کرنا ہے تو فارمر کی فیڈ بیک کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. سو جو سیل کی آپ نے بات کی کسان کارڈ کی، کسان کارڈ کے پہلے فیز کے اندر جتنی بھی سیل ہوئی وہ سب کی سب سپروائز سیل ہوئی. اور جہاں پہ تھوڑی بہت ہی شکایات آئیں کہ جی کسان کارڈ کے تھرو فرٹیلائزر اتنے کا ملتا ہے اور ویسے اتنا ملتا ہے، تو ہم نے اس کے اندر 30% کیش وڈرال کر دیا تاکہ کوئی فارمر اگر کیش پہ بھی لینا چاہتا ہے وہ 30% کیش پہ کر دیں. اور جہاں پہ ہمیں اس طرح کی شکایات آئیں اور جو کہ بہت کم تھی، اس کو ہم نے ان کی ڈیلرشپ کو بھی کینسل کیا ہے، ان کی پوس مشین بھی بلاک کی ہے اور ان کے پاس اس طرح کی سروس آپریٹ نہیں کرے. محکمہ زراعت، حکومت پنجاب.